الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سب بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا آواز کلیئر ہے؟ جی بجی بالکل کلیئر ہے الحمدللہ. آج میں جس عنوان پہ بات کرنے والا ہوں آپ سب کو پتا ہوگا کہ اللہ کا عرش کا سایہ پانے والے خوش نصیب کون. انشاءاللہ ہم اس کے پر بات کریں گے. سب سے پہلی چیز کہ رسول اللہ نے یہ بات کہی کہ میرا رب العالمین جو سارے کائنات کا مالک ہے وہ اس دنیا میں اکیلا تھا اور اس نے عرش بنایا. اپنا عرش بنانے کے بعد وہ اس کے اوپر جلوہ افروز ہوا اور اس نے اس کی کرسی بنائی. پھر اس نے اپنا قلم بنایا اور اللہ تعالیٰ نے قلم بنا کر ایک بات لکھی، ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت غالب رہے گی میرے غضب پر. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی قلم سے ہماری دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے ساری باتیں لکھتے گئے جو قیامت تک ہوگا. اور اللہ نے انسان کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر اس کے 6 سٹیجز رکھے انسان کے. ہم پہلے یہاں نہیں تھے، ہم عالم ارواح میں تھے. پھر ہم ماں کے پیٹ کے اندر آئے اور عالم ارواح میں بھی ہم کچھ عرصے تک رہے. آدم علیہ السلام کو بنا کر جتنی بھی روحیں قیامت تک آئیں گی ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے وقت آتا گیا ویسے ویسے ہم کو ماؤں کے پیٹوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا نطفہ مقرر کر دیا اور وہاں فکس کر کے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ہم کو یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا، بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کم و بیش 9 مہینے ہم اپنے ماؤں کے پیٹ میں رہ کر آئے ہیں. اور پھر اس کے بعد دنیا کو اللہ تعالیٰ ایک امتحان گاہ اللہ تعالیٰ نے بنائی. اور یعنی عمل کے یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی. اور یہ عمل کے دور کا خاتمہ ہے اور پھر ایک یعنی بدلے کے دور کی شروعات ہے یہ دنیا. پھر یہ اس دنیا میں بھی ہم میں سے کچھ 50 سال رہ کر جائے گا، کچھ 40 سال، کوئی 70. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہوگی. تو یعنی ایک عرصہ ہم دنیا میں گزاریں گے اور یہاں پر بھی کوئی پرماننٹ نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو یقین ہے کہ مرنا ہے. اور پھر مرنے کے بعد پھر ہمارا ایک اور سٹیج آئے گا جو خبر ہے نا. خبر میں ہم سب پہنچیں گے اور خبر میں بھی ہم فار ایور نہیں رہیں گے. وہاں سے بھی پھر ہم کو نکالا جائے گا. وہاں کی خبر کی بھی یعنی اگر ہم نے اعمال اچھے کیے تو پھر جنت کا باغیچہ بن جائے گی، یا برے اعمال رہیں گے تو جہنم کا ایک گڑھا بنے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اور وہاں کی زندگی میں بھی راحت دے. اور کتنا عرصہ ہم پڑے رہیں گے ہمیں نہیں پتا. صحابہ کو جا کر 1400 کے اوپر سال ہو چکے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ہر ایک کا خبر کا جو مرحلہ ہے وہ بھی ایک لمبا عرصہ پڑے رہیں گے. ہم کب تک رہیں گے؟ یہ قیامت کے دن جب سور پھونک دیا جائے گا، یہ دنیا جب تہس نہس ہو جائے گی، کل علیہا فان، ہر کوئی تباہ ہو جائے گا اور پوری دنیا یعنی کی موت ہو جائے گی اور وہی قیامت کا دن ہوگا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں اکیلے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور 40 کا عرصہ ہوگا، کتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اکیلے رہیں گے ہے نا. یا 40 منٹ ہوں گے یا 40 سال ہوں گے یا 40 مہینے ہوں گے، nobody knows ہے نا. مگر حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ 40 کا وقفہ ہوگا، میرا رب اس کائنات پر اکیلا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ این الملک، کہاں ہے وہ جو جبار بنے پھرتے تھے ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے کہ آج کس کی بادشاہت ہے. للہ الواحد القہار، میرا رب اکیلا تھا پھر اکیلا ہوگا اس کائنات میں. اور پھر
ایک وقفے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو پھر سے حکم دیں گے دوسری دفعہ سور پھونکنے کے لیے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. یہ بہت بھیانک دن ہوگا، ہے نا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یوم عسیر، بہت سخت دن ہوگا، جس کی مقدار 50,000 سنہ، کتنی ہوگی؟ 50,000 برس کے برابر. ایک دن ہوگا قیامت کا دن. ہماری زندگی خود 50 سال کی نہیں ہوتی بہنوں، ہے نا. 50 سال کی زندگی کے لیے کیا کچھ کر جاتا ہے انسان، ہے نا. یہاں سہارا چاہتا ہے، یہاں ایک گھر چاہتا ہے، یہاں ایک یعنی آرام کی زندگی چاہتا ہے، اور اس 50 سال کی زندگی کے لیے ہر محنت کر جاتا ہے. لیکن وہ جو دن ہوگا قیامت والا دن، 50,000 سال کا دن، پھر ہم اپنی خبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور جب سور میں پھونک دیا جائے گا تو ہر ایک کا حال الگ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی خبر سے اٹھیں گے، اور پوری امت اور انبیاء، شہداء، صالحین سب کے پیچھے، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلیں گے. اور پھر ہم کو ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ مہطعین الی الداع، پکارنے والا پکارے گا، آؤ اس طرف. تو ہم سب کو حشر کے میدان میں جمع کر دیا جائے گا، اور ہم سب چلتے چلتے پیدل. اور آپ دیکھیے ہر ایک کا معاملہ الگ ہوگا. کوئی اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، کوئی چونٹی بنا کر اٹھایا جائے گا، کوئی کسی کی شکل خنزیر کی طرح ہوگی، کوئی الگ الگ مرحلوں سے اٹھیں گے لوگ. کوئی اٹھتے ہی خبر سے ان کو سانپ ڈسنے لگیں گے، کیونکہ وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے دنیا میں. ہر ایک کا معاملہ الگ ہوگا. پھر یعنی کسی کو آگ ہانکتے ہوئے لے کے جائے گی، اور فرشتے ان کو سر کے بل گھسیٹتے ہوئے. اور پھر اس کے برخلاف نیک لوگوں کا حال الگ ہوگا. کوئی لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، کوئی کلمہ پڑھتے ہوا، ہے نا. ہر ایک کا معاملہ الگ ہوگا. قیامت والے دن ہم سب اپنی خبروں سے اٹھیں گے، اور حشر کے میدان میں آج جو یعنی سیریا ہے نا، ملک شام ہے، وہاں اس جگہ ہم سب کو جمع کر دیا جائے گا. اور حشر کے میدان میں کھڑے 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 ہم سب کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ اس زمین کی حیت کو بدل دیں گے. وہاں کوئی ٹیلا، کوئی رخنا، کوئی شگاف، کوئی چیز نہیں ہوگی. ایک چٹیل میدان ہوگی. ہم سب اس کی حیت کیسی ہوگی، تانبے کی ہوگی یا کیسی ہوگی، ہے نا. یعنی بہت بڑی زمین کو وسیع کر کے اللہ تعالیٰ کھینچ کے اس کو اسٹریچ کر کے ہم سب کو وہاں کھڑا کر دیں گے. ہم سب کو کھڑے ہونا ہوگا، ننگے بدن، ننگے پیر، بنا ختنہ کیے ہوئے ہیں. اور وہاں ایسی حالت ہوگی کہ یومئذ شأن یغنیہ، کوئی ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب سوال کیا تھا نا کہ برہنہ ہوں گے، یہ کیسا حال ہوگا یا رسول اللہ، ہے نا، کیسے دیکھ پائیں گے دو لوگ ایک دوسرے کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی حالت ہوگی عائشہ کہ لوگ کسی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، اپنی دھن میں ہوں گے لوگ. پھر وہاں کھڑے 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 لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ وہاں یعنی یا تو اتنی دیر ہو چکی ہوگی اور اتنے پریشان حال ہوں گے کہ ہم جیسے لوگ ان میں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت پھر سے اللہ تعالیٰ سورج، یعنی آج سورج آپ کو پتا ہے کہ 9,30,00,000 میل دور ہے. تو آج ہم کو وہ اس کی جو گرمی ہے، وہ تپش برداشت نہیں ہوتی. حالانکہ ہم الحمدللہ ہمارے پر چھت ہوتا ہے، ہم پروٹیکشن اور اے سی میں، کولر میں، اور اتنی ساری ہم الحمدللہ آسائشیں ہم پیدا کر لیتے ہیں اپنے لیے. لیکن اس دن کا کیا بنے گا جب میں اور آپ کھلے میدان میں کھڑے ہوں گے، حشر کے میدان میں، اور پھر وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور پھر وہاں پر سورج یعنی ایک بالش کے فاصلے پر آ جائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث میں فرمان ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. 1 میل، تو علماء کہتے ہیں کہ یا یہ 1 میل ہوگا، یا سرمے کی جو سلائی ہوتی بہت یعنی بہت ہی قریب آ چکا ہوگا. اس کی تپش، اس کی گرمی، اس کی وحشت. اور پھر اپنے اپنے گناہوں کے مطابق لوگ پسینوں میں غوطے کھاتے رہیں گے. تو اس عالم میں یعنی آپ سوچیے کہ لوگ کہیں گے، ہم جیسے لوگ، کہ یا تو اللہ تعالیٰ جنت دے دے یا دوزخ دے دے، یا کچھ ایک فیصلہ کر دے. ہم آپ دیکھیے کب انسان یہ بات پاتا ہے کہ دوزخ دے دے یا جنت دے دے، یا کچھ بھی ایک فیصلہ کر دے. ہم کھڑے کھڑے تھک چکے ہیں.
دیکھیے ہم جب یعنی نماز پڑھتے ہیں نا تو زیادہ لمبی رکعت ہو گئی تو بہت دیر تک ہم کو ایسا لگتا کہ پھر اب بیٹھنا چاہیے. وہاں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی بہنوں, وہاں کھڑے رہنا ہے, بہت لمبا عرصہ ہے نا. وہاں اللہ یعنی پورے اللہ تعالیٰ پورے جتنے انس جن جتنے بھی ہیں, یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ, تل پھینکنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی. وہاں ہم سب کھڑے ہوں گے اور سب کا حال الگ الگ ہوگا. اور اس موقع پر لوگ پھر سفارش کے لیے جائیں گے. سفارش سے عظمیٰ یعنی سب سے بڑی جو سفارش ہوگی یہ کہ ہم سب جانتے ہیں, بہت طویل حدیث ہے جس میں آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ سب سے پہلے بشر ہیں, اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, آپ ہماری سفارش کر دیجئے کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ آئے اور ہمارا فیصلہ کر دیں. تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے بھی ایک گناہ ہو گیا تھا, اللہ تعالیٰ آج اتنا غضبناک ہے, نہ آج سے پہلے کبھی تھا نہ ہوگا, میرا رب بہت غضبناک ہوگا اس دن. اور اللہ تعالیٰ یعنی پھر آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. پھر نوح علیہ السلام ایسے کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام, پھر موسیٰ علیہ السلام, پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہم جائیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ انا اللہ, یہ میرے لیے ہے اور میں سفارش کروں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہوں گے, اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ سے التجا کریں گے کہ یا رب تو آ جا اور اپنا فیصلہ کر دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حمد کا جھنڈا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو کر اتنی دعا کریں گے اللہ سے, اور اتنی اللہ کی حمد و ثنا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا وہ کن الفاظ میں اللہ کی تعریف بیان کروں گا, اور پھر بہت زیادہ تعریف کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یا محمد ارفع راسک, اپنا سر اٹھاؤ, مانگو, وشفی تشفع, مانگو کیا سفارش کرو قبول کی جائے گی, اٹھاؤ اپنا سر اور مانگو کیا مانگتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا اللہ آپ آ جائیے فیصلہ کرنے کے لیے, لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اور وہاں سے میرا رب کا عرش, اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ وہ یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ, 8 فرشتے میرے رب کا عرش اٹھا کر آئیں گے. اور وجاء ربک والملک صفا صفا, اور میرا رب اور یعنی فرشتے صف بنا کر صف در صف اللہ کا عرش لے کر آئیں گے. 8 فرشتے اللہ کا عرش اٹھا کر لے کر آئیں گے, اور فرشتے صف بستہ ہو کر کھڑے ہوں گے, اور وہاں کسی کو بولنے کا بھی آرا نہیں ہوگا. اور جیسے میرے رب کا عرش آئے گا وہاں وہ اشرقت الارض من نور ربها, اور یہ پوری زمین چمک پڑے گی میرے رب کے عرش, میرے رب کی یعنی نور سے. اور پھر وسیق من فی الارض, ہر کوئی بے ہوش ہو جائے گا, وہ تاب نہیں لا سکے گا اللہ کے جو روشنی ہوگی اللہ کی اور اللہ کے نور کی, تو یعنی ہر کوئی بے ہوش ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا من شاء, جس کو اللہ چاہے ہے نا, الا من شاء اللہ, ہر کوئی بے ہوش ہو جائے گا لیکن اللہ جس کو چاہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا ایک پایا پکڑے ہوئے ہیں, یا وہ پہلے ہوش میں آ گئے یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے, واللہ عالم. لیکن وہاں آپ دیکھیے کہ اتنا یعنی سورج اتنی قریب ہوگا, اور ایسے عالم میں صرف وہاں میرے رب کا ایک عرش, اس کا سایہ ہوگا, اور وہ عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلا کر جگا دیں گے. اور وہ یعنی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اور یہ صحیح حدیث ہے, اور اس کو بخاری اور مسلم نے یعنی اس میں درج ہے, بخاری اور مسلم میں. اور یہ حدیث دیکھیے کہ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں, عرش کے سائے میں رکھے گا, جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوائے کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 قسم کے لوگ یہ کون ہوں گے؟ پہلا الامام العادل, ایک عادل بادشاہ,
وہ شاب نشا فی عبادتی ربہ، اور ایک ایسا شخص جو ایک نوجوان جو جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. پھر تیسرا وہ شخص ورجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. اور رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اور دو شخص آپس میں صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں گے اور جدا بھی اللہ کی خاطر ہوتے ہوں گے. اور پھر یعنی پانچواں وہ شخص ورجل طلبت امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو ایک منصب اور جمال خوبصورت عورت اس کو اپنی طرف مائل کرے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. پھر چھٹواں وہ شخص ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم بشماله ما تنفق بيمينه، یعنی وہ شخص جو سیدھے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی. ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے سائے میں رکھیں گے. ایک اور حدیث میں ہم کو بات ملتی ہے کہ جو شخص تنگ دست کو یعنی مخروص کو مہلت دیتا ہے، قرض دار کو، ہے نا، کہ اس کو معاف کر دیتا ہے یا اس کو مہلت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی عرش کا سایہ نصیب کریں گے. تو انشاءاللہ ہم ایک کے بعد ایک دیکھیں گے کہ ہم کس طرح ان کیٹیگریز میں فٹ ہو سکتے ہیں تاکہ ہم کو بھی عرش کا سایہ مل جائے قیامت والے دن. عرش کا سایہ ملنا ایسا ہے کہ اللہ کا سہارا ملنا، اور اللہ کا سہارا جس کو مل گیا اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا، اور جو اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جنت عطا کرتے ہیں. اور یہ عرش کا سایہ پانے والے خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے جو جنت میں ضرور جائیں گے. تو انشاءاللہ بہنوں آج ہم یہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح ہمارے رب کا عرش کا سایہ حاصل کریں. اور آج دنیا کے جو عمل ہیں یہی عمل ہم کو یہاں وہاں یا تو ذلت دلائیں گے یا ہمیشہ کی زندگی، راحت والی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہاں ایک بہت ہی طویل عرش کا سایہ دلائیں گے. آج دیکھیے 50 سال کی زندگی ہماری نہیں ہوتی، لیکن ایک چھت پانے کے لیے، ایک گھر بنانے کے لیے، ایک سہارا چاہنے کے لیے انسان اپنی زندگی بھر کی محنت کا پیسہ لگا دیتا ہے نا، تاکہ میرے بچوں کو سہارا ہو جائے، ہے نا. تو انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے ہر کیٹیگری میں فٹ ہوں، اور اگر میں پوری کیٹیگریز میں نہیں بھی فٹ ہو سکی تو کم سے کم یہ 7 کیٹیگریز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس میں سے 5 کیٹیگریز میں تو میں آ جاؤں، ہے نا. کیا معلوم اس کی وجہ سے مجھے عرش کا سایہ مل جائے، کیا معلوم میری یہ صفت کی وجہ سے میرا عرش کا سایہ مل جائے، کیا معلوم میری یہ ادا اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ مجھے سہارا دے دے، عرش کے سائے میں جگہ دے دے. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ باتیں جو ہم سن رہے ہیں انشاءاللہ اس کیٹیگری میں فٹ ہو جاؤں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو کر مجھے عرش کے سائے میں رکھ لے، اپنی پناہ میں لے لے، ہے نا انشاءاللہ. تو سب سے پہلی چیز کہ الامام العادل، ایک عدل کرنے والا بادشاہ، ہے نا، عرش کے سائے میں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عادل بادشاہ عرش کے سائے میں ہوگا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص، امام عادل کا مطلب کیا ہے؟ ایسا شخص جو فیصلے میں اللہ کے حکم کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، ہر شخص کو اس کا حق دیتا ہے نا، جو یعنی اللہ کے فیصلے کے مطابق اپنے فیصلے کرتا ہے، ایسا شخص امام العادل ہے. اور اللہ کا حکم ہے کہ اقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، اور انصاف کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تم کو عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ عادل بادشاہ ہیں. اب دیکھیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اتنا عدل کے ساتھ کام لیں گے کہ سینگ والی بکری اور بنا سینگ والی بکری کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ہنس پڑے اور دیکھے کہ 2 بکریاں لڑ رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کیوں لڑ رہی ہیں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بھی فیصلہ کرے گا اور بنا سینگ والی بکری کو اس کا حق دلائیں گے اللہ تعالیٰ. تو میرا رب خود عادل بادشاہ ہے اور وہ عدل کو پسند کرتا ہے، اور جو بھی انصاف کرتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ خود حکم دیتے ہیں عدل کا، اور اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے حاکم تھے جو عدل کے ساتھ فیصلے کرتے تھے. ایک بوڑھی عورت جس کے پر صحابہ کو رحم آ رہا تھا، جس نے کسی وجہ سے چوری کی تھی، تو اس کا نام اتفاق سے فاطمہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مقدمہ پیش ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ تھوڑا رحم کا معاملہ کر دیجئے، اس عورت کے ہاتھ مت کاٹیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر یہ کام کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. آپ دیکھیے انصاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا انصاف کرتے تھے خود اپنی زندگی میں، ہے نا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرے یعنی کسی کا بھی حق اگر میں نے حق تلفی کر دی تو دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دوں، ہے نا. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بہت شدت سے بیمار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یعنی مرض الموت کے قریب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج جو مجھ سے جو مانگتے ہو، جو میں نے کسی کی حق تلفی کی ہے آج مانگ لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ بھی نہیں دے پاؤں گا، تو کل آج مجھ سے کیا مانگتے ہو مانگ لو، اور میں نے اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو آج ہی مجھ سے مانگ لو. تو عکاشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک دفعہ غزوے میں جا رہے تھے تو آپ نے مجھے یعنی ایک اونٹ کو چابک لگا رہے تھے تو مجھے لگ گئی تھی، تو میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. تو صحابہ رونے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی ہے کہ بخار دگنا ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یعنی آخری وقتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بدلہ لیں گے اب. تو جب وہ اٹھ کر قریب آتے ہیں تو صحابہ رونے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے چابک ماری تھی تو میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے، اگر تمہارے جسم پہ کپڑا نہیں تھا تو مجھے بھی نکال دینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اتار دی. پھر وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو مہر رسول ہوتا ہے سینے پر چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بدلہ لوں گا، میں آپ سے بدلہ نہیں بلکہ میں آپ کو پیار کرنا چاہتا تھا یا رسول اللہ. بس میں یعنی آپ سوچیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج مجھ سے مانگ لو، ہے نا. کسی کی حق تلفی اگر ہو گئی ہے مجھ سے تو آج مجھ سے مانگ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاف پسند تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی یعنی بخشوا کر جانا چاہتے تھے. آج ہم بھی کتنے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوں گے، کس کا کیا حق ہم نے مارا ہوگا، ہم نے کیا کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ کلکم رائن. ہم کو ایسا لگتا نا کہ عادل بادشاہ یعنی یہ بادشاہ کی بات ہو رہی ہوگی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کلکم رائن، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے. وکلکم مسئولون عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی رائن ہے، یعنی آج ہم عورتیں بھی اپنے شوہر کے گھر کی رائن ہیں، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم ذمہ دار بنائی گئی ہیں اور اپنے بچوں کی ہم رائن ہیں، یعنی ان کی تربیت کی ذمہ داری ہمارے ذمہ دی گئی ہے. اور پھر یعنی ان کے درمیان بھی عدل و انصاف سے کام لینا. آج ہم اپنے گھر کی امام ہیں، ہم عورتیں، ہے نا. تو الامام العادل یعنی وہ شخص جو عدل کرتا ہو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی کہ ایک مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور بیوی بچے اپنے ماتحت لوگوں کا یعنی ذمہ دار ہے وہ، اور اس کے بارے میں اس کو پوچھا جائے گا. اور یہاں تک کہ ایک خادم اپنے مالک کے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے بھی سوال کیا جائے گا. الرجل راعن علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہ، ہے نا. ایک مرد اس کے گھر کا ذمہ دار ہے اور ہم ہر کوئی ہم میں سے ذمہ دار ہے، اور ہمارے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہمارے پر ہے. اور ایک بچے کی طرفداری اگر ہم کرتے ہیں، چھوٹا ہونے کی وجہ سے جانے دو ناانصافی کرتے ہیں، یا بڑا ہے تو بہت چہیتا ہے اس کی وجہ سے ہم ہمیشہ اس کی اگر طرفداری کرتے ہیں تو پھر ہم امام العادل میں نہیں آئیں گے، ہے نا. تو انصاف سے کام لینا ہوگا. بچے اگر ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہم بن جائیں. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو بچہ ہماری زیادہ خدمت کرتا ہے ہم اس کی طرف ہمارا ڈھلان ہو جاتا ہے اور پھر ہم اسی کو پراپرٹی دینا چاہتے ہیں
ایک گھر اس کے نام پہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے ایک بیٹا جو خدمت گزار ہے اس کو میں ایک عطیہ دینا چاہتا ہوں اور اس پر آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں اور بھی بچے ہیں. تو کیا تم نے سب کو وہ دے دیا ہے؟ تو یعنی انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے سب کو نہیں دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ناانصافی کا گواہ نہیں بن سکتا. یعنی انصاف عدل اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پاس و لحاظ رکھا زندگی بھر ہے نا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ اتنی باریکی سے پاس و لحاظ رکھتے تھے کہ نہ انصاف کے بارے میں نہ چھوٹا سوچتے تھے نہ بڑا. جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیکی کا کام سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے تھے. تو ایک محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ پیش کر رہے تھے. دودھ کا پیالہ کسی نے لا کر دیا تو خود پیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سیدھے ہاتھ سے شروع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور سیدھے ہاتھ پر ابن عباس رضی اللہ عنہ جو 10 سال کے بچے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یعنی چاہے وہ 10 سال کا بچہ ہو یا جو بھی ہو ہے نا سیدھے ہاتھ پر جو ہے اس یعنی انصاف کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک یعنی عدل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے شروعات کی اس کی. خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے. آپ دیکھیے کیسے خلیفہ گزرے ہیں الحمدللہ کہ جب خلافت کا منصب انہیں دیا گیا تو کہنے لگے کہ اگر میرے اندر کچھ خرابی دیکھو تو مجھے سیدھا کر دو ہے نا. میں جب تک انصاف پہ ہوں میرا ساتھ دینا لیکن جب میں اگر کچھ ٹیڑھا پن مجھے میرے اندر دیکھو تو مجھے سیدھا کر دو. اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی خچر اے عمر اگر ایک خچر بھی پھسل جائے گا یعنی سمندر کے کنارے تو اے عمر تجھ سے سوال ہوگا. آپ دیکھیے راتوں میں پیٹرولنگ کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ اور سوچتے تھے کہ مجھ سے ناانصافی نہ ہو جائے, کہیں میری رعایا بھوکی تو نہیں ہے, کہیں کوئی پریشان تو نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ انہیں ڈھونڈتے تھے کہ کہیں مجھ سے کہیں کسی کے حق میں حق تلفی تو نہیں ہو جا رہی. اب دیکھیے اس بوڑھی عورت کا قصہ سب کو پتا ہے کہ جنگل کے بیچوں بیچ اپنے بچوں کو تسلی دینے کے لیے آگ جلایا اس نے اور کچھ ہانڈی میں پکا رہی تھی, پریٹینڈ کر رہی تھی کہ پکا رہی ہے تاکہ بچوں کو تسلی دے. اور وہاں جب عمر رضی اللہ عنہ یعنی رات میں جب گشت لگاتے تھے تو انہیں پتا چلا کہ ان کی رعایا میں ایک عورت ہے جو اس کے بچے بھی بھوکے ہیں. تو وہ بھاگ کر جاتے ہیں اور اپنے پیٹھ پر یعنی یعنی وہ اناج کا تھیلا اٹھا کر لاتے ہیں اور لا کر یعنی لے کر آتے ہیں. تو ان کا خادم کہتا ہے کہ یہ امیر المومنین آپ وہ بوجھ مجھے دے دیں, آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ آپ دیکھیے کہ کتنا انصاف تھا ان کے اندر ہے نا. خود میرا بوجھ ہے یہ میں اٹھاؤں گا اور خود بچوں کو یعنی پکا کر دیتے ہیں اس عورت کو اور کھلاتے ہیں. اور یعنی جب بھی امیر المومنین کو دیکھا گیا اور خود کیا کھاتے تھے, روٹی اور زیتون. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم امیر المومنین کے عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھتے اور کھانا چاہتے تو ہم اللہ کی قسم ہم نگل نہیں پاتے. آپ دیکھیے وقت کا خلیفہ ہے نا, اور اتنا انصاف کے مطلب اپنے بیت المال میں سے بس اتنا ہی حق لیتے تھے جتنا ان کو ضرورت ہے, اور ایسی چیز کھاتے تھے کہ مطلب اللہ کے پاس پوچھ نہ ہو جائے. اب دیکھیے ایسی انہوں نے زندگیاں گزار کر گئے. ہم میں سے ہر کوئی یعنی ہر کسی سے سوال ہونے والا ہے. تو یعنی آج ایک باس اپنے کمپنی کا جو مالک ہے اس سے بھی پوچھو گی, ایک مینیجر سے بھی پوچھو گی, ایک ٹیچر بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا, ایک عورت اپنے گھر کی رائن ہے ہم سے بھی سوال کیا جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ہم اپنے بچوں کے درمیان ناانصافی کر کے جائیں یا ان کی تربیت میں کوئی کمی کر دیں یا کوئی ایسی چیز ہم کو یعنی عرش کے سائے سے محروم نہ رکھے. اور اللہ تعالیٰ یعنی جو انصاف کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص زندگی بھر یعنی 70 سال تک عبادت کرتا ہے لیکن ایک وراثت میں گڑبڑ کر جاتا ہے تو اس کی 70 سال کی یعنی وصیت گڑبڑ کر جاتا ہے تو 70 سال کی عبادت اس کی ضائع ہو جاتی ہے. یعنی یا بچوں کی طرفداری کرنا یا وراثت سے ان کو محروم کر دینا کیونکہ یہ میرا خدمت گزار بیٹا نہیں تھا, یا بیٹی کو اس کے وراثت سے محروم کر دینا
کہ 1:2 کے ریشو میں اس طرح دینا ہے. اللہ نے جیسا حکم دیا ہے اس کے مطابق اگر ہم نے فیصلے نہیں کیے، بیٹی کو کیونکہ جہیز دے دیا تھا اس لیے ہم مرنے کے بعد اس کو اس کا حصہ نہیں دیتے ہیں، یا شوہر کے ماں باپ کو اگر اس کا حصہ نہیں دیے، یا فیصلہ کرنے میں ہم نے گڑبڑ کر دی، تو یعنی پکڑ ہوگی اللہ کے پاس. انصاف سے کام لیں. اپنی زندگی میں ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ ہر رشتے کے تعلق سے میں بیلنس کروں، ہے نا، کہیں میرا ڈھلان نہ ہو جائے. ایک بہن زیادہ پسند ہے تو میں اسی کو تحائف دے رہی ہوں اور دوسری کو نہیں، یا ایک بہو مجھے زیادہ پسند ہے تو میں دیکھیے محبت ایک الگ چیز ہے، لیکن انصاف کی جب بات آتی ہے نا تو ہر ایک کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں، ہے نا، چاہے وہ بچے ہوں یا یہاں تک کہ ایک آدمی جو اپنی 2 بیویوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتا، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایک طرف جھکا ہوا آئے گا، ہے نا. 2 بیویوں کے درمیان اگر وہ 4 بیویاں رکھتا ہے تو چاروں کے درمیان اس کو انصاف کرنا ہوگا. اگر ایک کو وقت زیادہ دیتا ہے اور ایک کو کم، یا پھر نان نفقہ اگر زیادہ دیتا ہے کسی کو اور کسی کو کم، تو پھر ایک طرف ڈھلا ہوا آئے گا، پیرالائزڈ آئے گا قیامت والے دن. ہم میں سے ہر کوئی امام ہے، اور اس کی امامت کے بارے میں، اس کی یعنی عدل و انصاف کے بارے میں اس کو تو اس کا سے چھڑا جہنم میں گرا. ہر فیصلہ کرنے والے ہر شخص کو گیا تھا مجرم کی حیثیت سے لایا جائے گا، بیڑیوں میں جکڑ کر لایا جائے گا، یا تو اس کا انصاف ہی چھڑا دے گا، یا پھر یعنی اس کا ظلم اسے جہنم میں ڈھکیل دے گا. آپ کے اللہ تعالیٰ کو انصاف اتنا زیادہ پسند ہے کہ کوئی اگر تربی بھی کرتا ہے ظالم بادشاہ کی، تو ایک بہت ہی یعنی وعید والی پڑھی، اور واقعی میرا دل ہل گیا سننے کے بعد. میں سمجھتی تھی کہ حوض کوثر کا سایہ یعنی عرش کا سایہ اور حوض کوثر کا جو پانی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پینا صرف ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا ہوگا جو بدعت کرتے ہیں. لیکن میں نے یہ حدیث پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کچھ حکمران آئیں گے جو شخص ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا اور ان کے ظلم میں تعاون کرے گا. یعنی کوئی ایک ناانصافی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی تعاون کر رہا ہے، مطلب اس کے ہاں میں ہاں ملا رہا ہے یا اس کا ساتھ دے رہا ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، ہے نا، تو صرف اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی غرض ہے کہ وہ میرے پاس حوض پر نہیں آئے گا، یعنی میرے حوض کوثر پہ لایا ہی نہیں جائے گا. ایسے شخص کو جو کسی ناانصاف بادشاہ یا حکمران یا جو بھی، یعنی اگر ہمارے بھی یعنی ساس ہے یا کوئی بھی رشتہ ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ناانصافی کر رہی ہیں اور اگر ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں. آج یہ سننے کے بعد تو میرا دل ہل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو ناانصافی کرنے والے کا ساتھ دے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے میرا کوئی تعلق نہیں اور اس کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا، ہے نا. بدعتی کو بھی قریب لایا جائے گا اور اس کے بعد سحقن دور کر دو بولیں گے، لیکن حوض کوثر پر لایا ہی نہیں جائے گا. جو انصاف کرنا تو دور کی بات کر ساتھ دے گا. تو انشاءاللہ بہنوں ہم اپنی زندگی میں کوشش کریں گے کہ ہم سے ناانصافی نہ ہو کسی کے بھی حق میں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو انصاف کرنے والا اور انصاف کرنے کا ساتھ دینے والا بنائے، ہے نا. اور پھر انشاءاللہ دوسری کیٹیگری جو ہے جس میں 7 لوگ جو عرش کے سائے میں رہیں گے، انشاءاللہ یاد رکھیے گا. اور میں آخر میں انشاءاللہ کھولوں گی تھوڑی دیر کے لیے اور سوال کروں گی آپ لوگوں سے کہ آپ نے کیا سیکھا. انشاءاللہ یہ 7 کیٹیگریز یاد رکھیے، انشاءاللہ یاد رکھیں گے تو ہم کوشش کریں گے اس میں داخل ہونے کی، ہے نا. تو پہلا کیا تھا؟ الامام العادل، الشاب نشأ فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری. آپ کا کیا خیال ہے کہ جوانی کی عمر کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ٹین ایجز، ہے نا، 13 سے جو شروع ہو جاتی ہے عمر. کسی نے کہا کہ 33 سال جو جنتی عمر ہے.
यानी वहां तक जवान रहता है इंसान, और किसी ने कहा कि 39 इयर्स तक इंसान जवान रहता है। अब इसमें से कितनी औरतें होंगी माशाल्लाह जो जवान होंगी, है ना? तो वो शख्स या वो औरत या वो मर्द जो जवानी में यानी अपनी यानी वो नौजवान जिसने अपनी जवानी इबादत में गुजारी, वो अल्लाह को बहुत पसंद है, और ऐसे शख्स को अल्लाह ताला अर्श के साए में रखेंगे। अब देखिए जवानी की इबादत की बहुत इंपॉर्टेंस है अल्लाह ताला के पास। हम सहाबा की जिंदगी पे अगर नजर डालें तो हमको बहुत सारी मिसालें मिलेंगी, कैसे कैसे उन्होंने अपनी जवानियां अल्लाह के रास्ते में लगा दी। खुद मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में हम सब जानते हैं कि जब इस्लाम से पहले इतने रिच थे कि इत्तर लगाकर किसी गली से गुजरते तो लोगों को पता चल जाता कि मुसअब यहाँ से गुजरा है। और जब इस्लाम में दाखिल हुए और जिंदगी की हकीकत पता चली तो यानी उन्होंने ये सारी चीजें छोड़ दी, और हिजरत से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मदीना भेजा था। वहां आप देखिए यानी बहुत लंबा अरसा तय करते हुए मदीना जब पहुंचे मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने कुरान की लोगों को तालीम दी, और इस तरीके से तालीम दी कि एक बहुत बड़ा खित्ता मदीने का, है ना, अंसार के कबीले के बहुत सारे लोग यानी कुरान जानने लग गए थे, कुरान पढ़ने वाले बन गए थे, और बहुत बड़े खित्ते को उन्होंने यानी दीन की तालीम दी। और मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि इब्ने क़मआ ने आगे बढ़कर इनको जंग उहद में शहीद कर दिया था, और शहादत भी उन्होंने इस तरीके से पाई कि यानी दोनों बाजू से अपना पहले एक बाजू से झंडा उठाए हुए थे इस्लाम का, तो उसने एक बाजू उनका शहीद कर दिया, और फिर वो दूसरे बाजू में लेते हैं तो वो बाजू भी वो गिरा देता है, फिर अपने सीने से उस झंडे को लगा लेते हैं और शहादत का दर्जा पा लेते हैं। और जब उनकी शहादत होती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि यानी इतना कफन कम पड़ जाता है, एक ही चादर होती है उनके ऊपर, अगर सर ढांकते तो पैर रह जाता, और पैर ढांकते तो सर रह जाता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में कहते हैं कि इनका सर ढांप दो, पैरों पर घास डाल दो, है ना। ये वो मूसा बिन उमैर थे जो मदीने की यानी आप देखिए गली से किसी गली से गुजरते तो लोग समझ जाते थे कि इतर की खुशबू, और इतने नाज़ो नखरे में पले हुए, और जब इस्लाम उन्होंने कबूल किया तो अपने आप को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया, है ना, बहुत ही यानी कम पर इक्तिफा कर लिए। उन लोगों को जिंदगी की हकीकत समझ में आ चुकी थी बहनों। मैं कभी जब हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में सुनती हूँ, उनका वाक़या, तो मुझे ना ऐसा होता है कि क़यामत वाले दिन उनसे पूछूंगी कि इतना बड़ा सैक्रिफाइस आपने कैसे किया जंग उहद में। हाँ, देखिए कि सुहाग रात थी, कितने आरज़ू अरमान इंसान के दिल में होते हैं। अभी भी हमारी जवानियाँ जाती नहीं है ना? कितने अगर शौहर दूर हो गया तो हम तड़प जाते हैं। लेकिन देखिए कि हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी बीवी के साथ थे, पहली रात थी, है ना? बीवी के साथ थे, और आप सोचिए कि दुनिया भूल जाता है इंसान। लेकिन उसमें भी जब ऐलान सुनते हैं कि जंग में निकलना है, तो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करते हैं और उसके फौरन बाद निकल जाते हैं। उनको गुस्ल की हाजत रहती है, लेकिन गुस्ल भी किए बगैर निकल जाते हैं। अब सोचिए वो भी तो जवान थे, उनकी भी तो जवानी थी, उनके भी तो आरज़ू अरमान थे। अभी तो उन्होंने उनकी दुल्हन की मेहंदी भी नहीं उतरी थी होगी, लेकिन वहां जाकर शहीद हो जाते हैं जंग उहद में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लाश देखते हैं तो उनके यानी लाश से पानी टपकता रहता है। तो आप ससम कहते हैं कि फरिश्तों ने इन्हें गुस्ल दे दिया। सुभान अल्लाह, उनकी भी तो जवानियां थी। आप देखिए कि आज हमारे बच्चों की जवानियां कहाँ जा रही हैं, दिल रोता है। आज हमारे बच्चों को हमने किस डगर पे डाल दिया, कैसी हमने तरबियत कर दी। आज हमारे बच्चों के गैजेट्स नहीं छूटते, हमने कुछ हथियार उनके हाथ में हमने खुद थमाए हैं। छोटे बच्चे हैं तो कार्टून से फुर्सत नहीं है, बड़े बच्चे हैं तो उनको गेम से फुर्सत नहीं है।
کچھ کلبس میں، کچھ ڈرگس میں، کچھ تھیٹر میں، کچھ عاشقی معشوقی میں، اور شراب نوشی میں، کچھ ڈرگس میں، ہے نا. پھر فیس بک پر، انٹرنیٹ پر اتنے گھنٹوں ہمارے بچے گزار دیتے ہیں. آپ دیکھیے عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پوری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اور نماز میں پوری قرآن ختم کر دیتے تھے ایک ہی رات میں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو عبداللہ بن عمر بن عمرو العاص رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کم کر لو، 40 دن میں قرآن ختم کر لو. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اور بھی طاقت رکھتا ہوں. تو پھر کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ ختم کر لو. کہتے ہیں یا رسول اللہ اور بھی طاقت رکھتا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ 3 دن میں ختم کرو، اس سے کم میں ختم کیا تو تم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. آپ دیکھیے وہاں بات کیا ہو رہی ہے کہ یعنی اپنا تھوڑا کم کر لو عبادت. یہاں ہمارے بچوں کو ہم کو کہنا پڑتا ہے کہ تھوڑا عبادت کر لو نا، فرائض ادا کر دو، سنتیں ادا کرو. تو یعنی وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری جوانی اور طاقت سے مجھے فائدہ اٹھانے دیجیے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی جوانی کا فائدہ اٹھا لوں. یعنی ان کو وہ حقیقت سمجھ میں آ چکی تھی کہ یہ دنیا عارضی ہے. دیکھیے جوانی کی عبادت ہے نا وہ اللہ کو اتنی زیادہ پسند ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس بچے جو جس کی پرورش یعنی اللہ کی عبادت میں ہوئی، جوانی جس کی اللہ کی عبادت میں گزری، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے، ہے نا. تو یعنی آج بیل جو جن لوگوں کے، جن عورتوں کے بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، یہ گولڈن اپرچونٹی ہے بہنوں. جب بیل کانلی ہوتی ہے تبھی ہم موڑ سکتے ہیں، لیکن ایک بار اگر سخت ہو جائے تو پھر اس کو موڑنے جائیں گے تو ٹوٹ جائے گی. تو انشاءاللہ کوشش یہ کریں کہ بچوں کو، خاص طور پہ آج کا جو سب سے بڑا المیہ ہے نا، سب سے بڑا آج ہر ماں کا یہ کمپلین ہے کہ بچے باز نہیں آتے موبائل سے اور انٹرنیٹ سے، اور فیس بک پر گھنٹوں لگے رہتے ہیں، اور ایک لائک کے لیے گھنٹوں لگا دیتے ہیں. اپنی تصویر ڈالتے ہیں، اس پر ایک لائک کا انتظار کرتے ہیں. ہم کو اپنے بچوں کو یہ بتانا ہوگا کہ اصل میں اللہ ہم کو لائک کر لے، ہے نا، اللہ کی لائک کی فکر کر لیں. دنیا کبھی لائک کرے گی، کبھی ڈس لائک کرے گی، کبھی اپنی نظروں سے گرا دے گی، لیکن اللہ کی نظروں میں ہم یعنی قابل بن جائیں، اللہ کی رضا والے بن جائیں. انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو یعنی پوری صحابہ کے واقعات اور ان کی زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سیرت سنائیں، ہے نا، ان کے واقعات، اور ان کے دل میں آخرت کا شوق پیدا کریں، اور انشاءاللہ ہم ان کی تربیت کرتے رہیں، ہے نا، ان کی یعنی ان کو ہر وقت ان کے پیچھے لگے رہیں انشاءاللہ، اور ان کی صحیح طریقے سے یعنی کوشش یہ کریں کہ انشاءاللہ حدیثیں سنائیں، یعنی نماز کی اور عبادتوں کی رغبت ان کے دل میں پیدا کریں. ہم صرف یہ کہہ کر ہم تربیت کرتی ہیں کہ رمضان کا 1 مہینہ ہے نا بیٹا عبادت کر لو، پھر اس کے بعد جو چاہے کرو. نہیں، ہم پورا رمضانی مسلمان نہیں بنانا ہے ہمارے بچوں کو، بلکہ ربانی مسلمان بنانا ہے. ان کو یہ بتانا ہے کہ بیٹے دنیا عارضی ہے نا، یہاں نہیں بلکہ وہاں کی کوششیں. اور اپنے بچے کو ہم کوشش یہ کریں کہ میرے ساتھ ہے نا یعنی ہم خود بھی جنت میں جانے والے بنے، اور میرے بچے میرے ساتھ جنت میں جائیں، ہے نا. آج انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہماری تو جوانی نکل گئی ہے نا، لیکن ہمارے سامنے جو نوجوان نسل ہے انشاءاللہ ان کے اوپر محنت کرنا ہے ہم کو، اور ان کی بھی جوانیاں. اور میرے آج دیکھیے اگر میں نے ایک انٹرنیٹ پہ ایک کلپ دیکھا تھا، ایک عورت ٹرانسپورٹ نہیں ہونے کی وجہ سے لمبا یعنی اس نے یعنی بہت لمبا یعنی چلتی رہی، جس کی وجہ سے اس کو چھالے آ گئے تھے اپنے پیر میں. تو اس کے جب چھالوں کو میں نے دیکھا تو تڑپ گئی، یعنی بہت تکلیف دہ تھا اس کا پیر، اور دیکھتے ہی ایسا دکھ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے. تو یعنی کیا ہم قیامت والے دن اپنے بچوں کو اس دھوپ، اس تپش میں، اس یعنی چلچلاتی ہوئی دھوپ اور اس کی تپش میں اور پسینوں میں غوطے کھاتے ہوئے دیکھ سکیں گے؟ نہیں دیکھ سکیں گے بہنوں. انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے بچوں کی جوانیاں اللہ کی عبادت میں صرف ہو جائے، اور اللہ سے کنٹینیوس دعا کرنا ہے کہ اللہ میرے بچوں کو بھی دین کی سمجھ دے دیجئے، اور اللہ ان کی جوانیاں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ
5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जान लो। उसमें एक चीज़ ये भी है कि बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जान लो। और आप देखिए कि बुढ़ापे में इबादत सही तरीके से हो भी नहीं पाती। आज हम खड़े होकर इबादत कर पाते हैं, लेकिन बुढ़ापे में शायद हमारी हड्डियाँ जवाब दे दें, हमारी कमर जवाब दे दे, या हमारे पैर जवाब देने लग जाएँ। या कई लोगों को देखा गया है कि खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ पाते, है ना? तो जो भी है बहनों, हम खुद भी अगर 39 या 40 के अंदर है तो अभी जवान है ना? जिसने 50 क्रॉस नहीं किया वो भी जवान है। इंशाल्लाह हम अपनी जवानियों को अल्लाह की इबादत में लगा दें, है ना? जानकर नमाजें और जो इबादत हम अब कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे आफ्टर रमजान भी इंशाल्लाह। और तीसरी कैटेगरी जिसमें यानी अल्लाह ताला अर्श का साया देंगे, पहला क्या था? अल इमामुल आदिल, और दूसरा वो नौजवान जिसने अपनी जवानी इबादत में गुजारी, और तीसरा वो रजुल क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, यानी वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो, यानी मस्जिद में दिल लगाने वाले हैं, उनको भी अल्लाह ताला अर्श का साया देंगे। ठीक है, हम और मस्जिद नहीं जानती, लेकिन जिसका दिल नमाज में अटका हुआ हो, है ना? यानी एक मोमिन का दिन शुरू ही होता है नमाज की फिक्र के साथ। उठते उठते ही उसको तहज्जुद की फिक्र हो जाती है, उठते उठते ही उसको फजर की फिक्र हो जाती है कि मेरी नमाज ना जाया हो जाए, है ना? मेरी नमाज, और हर वक्त उसको सजदा करने की फिक्र लगी हुई होती है, चाहे वो शॉपिंग में हो, चाहे वो किसी भी यानी चाहे वो दुल्हन क्यों ना बनी हो, है ना? चाहे वो किसी भी मरहले पर हो, उसका दिल मस्जिद में अटका हुआ होता है, यानी नमाज की तरफ उसका दिल मायल होता है ना? तो आज हमारे बच्चों को आप देखिए कि फुटबॉल ग्राउंड में 3-3 घंटे लगा देते हैं, लेकिन जब मस्जिद की बात आती है तो 5 मिनट जाकर आते हैं, फर्ज नमाज अदा करके इतनी तेजी से मतलब घड़ी देखकर वापस आ जाते हैं कि उनका दिल मस्जिदों में नहीं लग रहा, है ना? जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी नमाज के बाद जो बैठता है मुसल्ले पर, उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई कि फरिश्ता उसकी मग़फ़िरत की दुआ करता है और उसकी रहमत की दुआ करता है ना? तो वो यानी जो शख्स मस्जिद में जाकर नमाज से पहले इंतजार करता है, वो ऐसा है जैसा कि उसने वो नमाज की हालत में है, और वो शख्स जो नमाज के बाद भी बैठता है, वो भी नमाज की काउंट होता है, और फरिश्ता उसके लिए मुकर्रर कर देते हैं अल्लाह ताला कि यानी उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहता है और रहमत की दुआ करते रहता। तो आज हमारे बच्चे हमसे ये सीख रहे हैं कि सजदा सिर्फ 3 सेकंड का करना है, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, गोता खाए वैसा। आज हमारे बच्चे हमको जो देख रहे हैं, वही वो करते हैं। और एक माँ से एक बेटी क्या सीखती है कि ड्रेसिंग टेबल के सामने 2 घंटे लगाना है, 1 घंटा लगाना है, शादी में जाना है तो, लेकिन नमाज में सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है ना? तो आज हम खुद हमारे बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल है। लंबे क़ियाम, लंबे सजदे, मेरी नमाज़ें दुरुस्त हो जाए, मेरा दिल नमाज में अटका हुआ हो, मैं हर वक़्त नमाज की फ़िक्र करूँ, वक़्त की पाबंदी तो करूँ ही करूँ, अव्वल वक़्त पे नमाज पढ़ लूँ, प्लस मेरी नमाज की हैयत ठीक हो जाए, मेरे सजदे लंबे हो जाएँ, मेरा क़ियाम लंबा हो जाए, मैं कैसे दुआओं को याद कर लूँ, मैं कैसे अल्लाह को राज़ी कर लूँ, हर वक़्त नमाज की जो फ़िक्र करता है, ऐसे शख़्स को अल्लाह ताला अर्श का साया देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद की तरफ उठने वाला हर एक कदम पर एक गुनाह मिटा दिया जाता है, और हर दूसरे कदम के ऊपर एक यानी दर्जा उसका बुलंद किया जाता है। सुभान अल्लाह! हमको इसकी इम्पोर्टेंस हमारे बच्चों को बताना है। देखो बेटे, एक कदम तुम्हारा गुनाह मिटा दे रहा, और एक कदम तुम्हारा एक दर्जा जन्नत में बुलंद कर दे रहा। और ये होता नहीं है कि एक शख्स एक कदम नहीं उठाता, लेकिन उसके गुनाह माफ हो जाते हैं और एक दर्जा उसका बुलंद हो जाता है, नेकी लिखी जाती है ना? तो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर पहली सफ में आने का क्या फायदा है, अगर मालूम हो जाए लोगों को, तो खुरा अंदाजी करके यानी चिट्ठी डालकर खड़े हो जाएं, है ना? यानी खुरा अंदाजी करें और वहां खड़े हो जाएं। तो हमारे बच्चों को ज़ौक़ और शौक़ दिलाना है मस्जिदों की तरफ। आज लॉकडाउन में अल्लाह ताला ने, मैं वही सोच रही थी कि ये क्या बात है कि अल्लाह ताला ने अपने घर को बंद कर दिया। किसी ने एक बात कही तो मेरे दिल को लग गई। शायद लोग खुशदिली के साथ नहीं आ रहे थे होंगे मस्जिदों की तरफ, शायद उनका दिल मस्जिदों में लग नहीं रहा था, तो अल्लाह ताला ने उन्हें रेस्ट दे दिया, घर में ही पढ़ लो, है ना? तो यानी और कुछ लोग
آپ دیکھیے کہ جو ہم یعنی عید میں جو تعداد دیکھتے ہیں اتنی ہم جمعے والے دن نہیں دیکھتے، جتنی جمعے والے دن دیکھتے ہیں اتنی عام دنوں میں نہیں دیکھتے، اور جتنی عام دنوں میں دیکھتے ہیں اتنی فجر میں نہیں دیکھتے. کتنے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہوگا، کتنے لوگوں کا دل رویا ہوگا کہ اللہ کے گھر ہمارے لیے بند ہو گئے، ہے نا. تو یعنی اس چیز کی فکر کرنا ہے کہیں ہمیشہ کے لیے ہمارے یہ دروازے بند نہ ہو جائے، ہے نا. اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہماری مسجدوں کو پھر سے کھول دے، ہے نا. اللہ اپنی مہمانی، آپ دیکھیے جو اگر ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے تو ہم اس کی کتنی اچھی مہمانی کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی مسجد میں آتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کے گھر کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اللہ کی محبت جس کو نصیب ہو گئی وہ جنت میں ضرور جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ فجر کی نماز جو باجماعت ادا کرتا ہے نا، اس کو یعنی ساری رات، اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جو باجماعت ادا کرتا ہے اس کو ساری رات عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے اس کی مغفرت کا وعدہ ہے اللہ کا. تو یہاں تک کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو بھی اجازت نہیں دی گئی، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نابینا ہوں، وحشی جانور ہے، راستہ طویل ہے اور کوئی یعنی لے کر جانے والا نہیں ہے، اور مدینے میں کھائیاں ہیں اور زہریلے جانور ہیں، یا رسول اللہ میں کیسے آؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذان کی آواز کانوں میں آتی ہے تو لبیک کہنا ہوگا. انشاءاللہ ہم خود بھی اپنا یعنی ہر وقت نماز کے انتظار میں رہیں انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی یعنی ترغیب دلاتے رہیں اور مسجدوں کی طرف ان کے قدم کو اٹھاتے رہیں، تو ہم بھی اس کیٹیگری میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اور چوتھا وہ شخص ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جمع بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں اور جدا بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے کر دے. اور یہ جب بات میں نے پڑھی تو میرا دل ایسا ہو رہا تھا کہ اللہ، یہ جو ہماری محبتیں ہیں صرف آپ کے لیے ہے، آپ ہم کو عرش کا سایہ دیجئے. ان محبتوں کا واسطہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے حدیث قدسی میں کہ وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے للمتزاورین فیہ، جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتے ہیں، اپنی بہنوں سے بھی زیادہ، اپنے ماؤں سے بھی زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ ان لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے جو اللہ کا دین پہنچاتے ہیں یا اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے کہ وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی، اور جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو گئی اس کی زندگی اور آخرت سنور گئی، ہے نا. تو یعنی اچھا، اور ایک خوشخبری یہ ہے، وہی حدیث کا حصہ ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. تو میں وہی سوچ رہی تھی کہ آج ہم ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اور ایک خوشخبری دیتے ہیں کہ لِتَحَابِّینَ فِیَّ، وہ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہے نا، دلوں میں محبت ہے صرف میری خاطر. اور پھر تیسری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ متجالسین فیہ، جو صرف میری خاطر بیٹھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو سننے کے لیے. آج ہم اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں بہنوں، آج ہمارے مقام الگ الگ ہیں، آج ہم ایک جگہ نہیں ہیں لیکن پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، ہے نا، ایک دوسرے کے لیے بیٹھتے ہیں آپس میں سیکھنے سکھانے کے لیے. تو وہ جو آپس میں بیٹھنا ہے وہ بھی اللہ کی محبت دلاتا ہے اور عرش کا سایہ دلائے گا. اور جو خرچ بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر میری محبت واجب ہو گئی، ہے نا. جو خرچ بھی کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر، یعنی دیندار لوگوں پر کوئی ان کو تحفے تحائف دیتا ہے یا ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں یا فون کرتے ہیں یا ان سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی یعنی خیریت لیتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اجر میں ڈالیں گے انشاءاللہ. اور جس سے محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی محبت کو ظاہر کر دو، ہے نا. جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں تم بتا دو اس کو کہ وہ تم اس سے محبت کرتے ہو. ایک شخص سے یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے ایسے نور کے ممبروں پر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رش کرتے ہوں گے. نہ صرف عرش کا سایہ دلائیں گے اللہ تعالیٰ، بلکہ ایسے لوگوں کا اکرام نور کے ممبروں پر کریں گے. المتحابون بجلالی،
اللہ تعالیٰ جب لوگ پسینوں میں گوتے کھاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ایک اعلان کریں گے کہ این المتحابین فیہ، کہاں ہے وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ آؤ میرے پاس، میرے نور کے ممبروں پہ چڑھ جاؤ. اور ایسے لوگ، یعنی ان لوگوں کو نور کے ممبروں پر اللہ تعالیٰ جگہ دیں گے. اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو انبیاء ہوں گے، نہ شہداء ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن قیامت والے دن انبیاء اور شہداء بھی ان کی تعریف کریں گے، ان کے درجے کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کی طرف سے عطا ہوگا. یعنی صحابہ نے عرض کیا کہ وہ خوش نصیب کون ہوں گے جن کے پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے کلام اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہوں گے. آج جو ہم دور تفسیر سن رہے تھے نا، قرآن اللہ کا کلام سننے کے لیے، اللہ کی باتیں سننے کے لیے جو ایک دوسرے سے محبت ہو چکی تھی، میں لسٹ میں نام دیکھتی تھی، ایک ایک سے محبت ہوتی تھی، اور میں دیکھتی تھی کہ سبحان اللہ، اللہ یہ آپ کی خاطر جڑے ہیں، اللہ آپ ان سے محبت کر لیجیے، اللہ آپ ہم سے محبت کر لیجیے. ان کی محبت کے بغیر، یعنی بغیر کوئی رشتہ داری کے اور بغیر کوئی لین دین کے ہوگی، ان کے چہرے قیامت والے دن نورانی ہوں گے، نور کے ممبروں پر فروکش ہوں گے. اور جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. حدیث کا حصہ سن ناری بہنوں. اور جب لوگ غمزدہ ہوں گے اور ان پر کوئی غم لاحق نہیں ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو ایک دوسرے سے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا بہنوں؟ کہ ایسی محفلوں سے جڑنا ہوگا جو اللہ سے جوڑتے ہیں. ایسے لوگوں سے محبت کب ہوگی؟ جب ہم ان کی محفلوں میں بیٹھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 بن، 5واں نہ بن، ہے نا، یعنی عالم بن یا متعلم بن، یا ان کے ساتھ یعنی تعلیم حاصل کرنے والا بن، یا ان سے محبت کرنے والا بن، ہے نا، یا ان کا ساتھ دینے والا بن، ہے نا، ان سے نفرت کرنے والا نہ بن، ہے نا. تو یعنی انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم جن سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی. اور میں اللہ سے یعنی دعا کرتی ہوں کہ میں جن سے محبت کرتی ہوں، میرے تصور میں بہت سارے میری بہنیں جن کو میں خاص اللہ کے لیے محبت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم کو عرش کا سایہ دلا دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں سرخرو کریے، ہے نا. ہم اگر اس کیٹیگری میں بھی آ گئے تو ہم کو عرش کا سایہ مل جائے گا. اور جس کو عرش کا سایہ مل گیا وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا، اور جو اللہ کی رحمت میں آ گیا اس کو جنت ضرور ملے گی بہن انشاءاللہ، ہے نا. ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرنے والے بن جائیں. اور پھر 5ویں چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. وہ شخص جس کو ایک منصب اور جلال والی عورت یعنی بدکاری کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یعنی تابعین سب کہتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کا اسٹیشن ہے نا. یوسف علیہ السلام وہاں یعنی سردار ہوں گے. سبحان اللہ. آپ سوچیے یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، جوانی تھی، ہے نا. ان کو زلیخا نے جو آفر کیا تھا، دروازے بند تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ معاذ اللہ، یعنی اللہ کی پناہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ. دیکھیے کہ آج ہر طرف ہمارے بچوں کے لیے اتنے ٹیمپٹیشنز ہے نا، ایسے راستے کھلے ہوئے ہیں. آج ہر ایک کے ہاتھ میں جو گیڈجٹس ہیں اس میں بے حیائی کھلی عام ہے نا. ہر وہ راستہ بند کر دینا چاہیے جو یعنی جو فاحشہ چیزوں تک لے کے جاتا ہے نا. ہمارے لباس درست ہو جائیں، ہماری محفلیں صحیح ہو جائیں، ہے نا. یہ میک اپ کر کے مطلب غیر مرد کے سامنے آنا یا اس کو لبھانا، یہ ساری راستے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت برا راستہ ہے نا. تو مرتبہ والی عورت کیوں کہا گیا؟ وہ جمال والی عورت، دل مائل ہوتا ہے اس طرف، ہے نا. جو مرتبہ والی عورت ہے اس کے پر کوئی کیس بھی دائر نہیں ہو سکتا، ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، اور یعنی آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، گندی تصویریں دیکھنا، ہے نا، زنا کے کام ہوتے ہوئے دیکھنا. اور ایک سروے کر کے دیکھا گیا کہ سب سے زیادہ یعنی گندی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہیں. تو بولنا نہیں چاہ رہی بہنوں، لیکن وہ ایک اسلامی کنٹری تھی، ہے نا. تو یعنی آج ایک امت کا بہت بڑا طبقہ ہے نا گندگی میں ملوث ہو چکا ہے، اور تنہائی میں بھی ہم
برہنہ نہیں ہو سکتے، نہ ہی گندی چیزیں ہماری آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان لوگوں کی طرف نظر کر کے بھی نہیں دیکھے گا جو یعنی بوڑھا زانی ہوگا 60 سال کا ہونے کے بعد بھی، اگر وہ زنا نہ چھوڑے، ہے نا، اس کی طرف نگاہ کر کے نہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ. جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر، یہ 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر کر کے بھی نہیں دیکھیں گے. اور جو شخص پڑوسی کے ساتھ زنا کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 10 ٹائمز زیادہ عورتوں سے زنا کیا، ہے نا. اور تنہائی میں گناہ کرنے والے، یعنی اگر ہم نے فاحشہ چیزیں دیکھی یا گندگی کی طرف نظر ڈالی تو وہ یعنی جو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر اعمال لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے اعمال کو غبار بنا کے اڑا دیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے جن کے اعمال کو غبار بنا دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تہجد گزار ہوں گے، وہ حاجی صاحب ہوں گے، وہ بہت سارے یعنی نیکیاں لے کر آئیں گے، ہے نا، بہت ساری نیکیاں، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن تنہائی میں وہ کام کرتے تھے ہوں گے جو یعنی پبلکلی نہیں کرتے تھے ہوں گے. یعنی تنہائی میں ایسے کام کرتے تھے ہوں گے جو بند کر دینا ہے، چاہے ہمارے لباس یعنی درست کرنا ہے نا، چاہے لباس کا معاملہ ہو، چاہے ہمارے عبایا کا معاملہ ہو، چاہے ہمارے یعنی جو یعنی کزنس کے سامنے نکلنا ہے، یا جو بھی معاملات ہے نا، اس کو ایک حد اور لمٹ کے ساتھ ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں انشاءاللہ، ہماری محفلوں کو درست کر لیں، ہے نا. کوئی ایسا راستہ، آپ دیکھیے ایسے ایسے کیسز ہم سنتے ہیں کہ یہاں تک کہ ایک جٹھانی بھی اپنے یعنی دیور سے بچی ہوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ. آج یہ کیوں ہو رہا ہے نا؟ معاشرے میں ایک ماں اپنے بیٹے سے بچی ہوئی نہیں ہے، ایک باپ اپنی بچی کو تک گندا کر رہا ہے. یعنی اتنے سارے یعنی لاک ڈاؤن میں بھی ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس اور گھر کے اندر فحاشی ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ لباس درست نہیں ہے نا. ہم عورتیں ہی لبھاتی ہیں آدمیوں کو اور پھر یعنی بلیم کرتی ہیں دوسروں کے اوپر، ہے نا، مائل کرنے والیاں، اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنا، اور یہ سب چیزیں اللہ کو ناپسند ہے نا. اور یعنی خاص طور پہ اپنے سر کو اونٹ کی کوہان کی طرح اٹھا کر مائل کرنے والیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکیں گی. اور وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئیں. آج ہماری جو لیگنس اور جس طریقے سے ٹائٹ ہمارے جینس، اور جو باپ کے سامنے بھی بچی بنا دوپٹہ آتی ہے، ایک جوان بھائی کے سامنے بھی دوپٹے کے بغیر آتی ہے نا، یہ ساری چیزیں. اور ایک ماں ساڑی اس طرح پہنتی ہے کہ اس کا پیٹ سب کچھ نظر آتا ہے، اور پھر اپنے سامنے کی ہر چیز دکھا دیتی ہے. تو یہ ساری چیزیں، فحاشی کے جتنے دروازے ہیں سب بند کرنا ہوگا بہن، ہے نا. جو یعنی ایک شخص جس کو ایک رتبے والی عورت آفر کرے اور وہ کہے کہ انی اخاف اللہ، اپنے بچوں کے دلوں میں اتنا اللہ کا ڈر بٹھا دیجئے. آج گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپ کوئی بڑی بات نہیں دکھ رہی. آج ہم نے خود مہیا کر دیا ہے کویڈ، ہے نا، کویڈ اسکولس اور کویڈ کلاسز، ہم کو کوئی بڑی بات نہیں دکھ رہی. اگر افیئر چلتا ہے تو چلتا ہے، یعنی ہم اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے بچوں کا انگیجمنٹ کر کے یعنی ان کو یعنی کھلا چھوڑ دیتے ہیں ملنے کے لیے، ہے نا. تو اتنے سارے فحاشی کے جو کام ہو رہے ہیں اس کا گناہ باپ کے سر پہ آئے گا، ہے نا. تو انشاءاللہ اس کا حل یہ ہے کہ جلد سے جلد ہم اپنے بچوں کی شادیاں انشاءاللہ کرا دیں. اور پھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ زنا کو مشکل کر دو اور نکاح آسان کر دو. انشاءاللہ ہم اس کے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یعنی انسان کا ایک آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے نا. تو زنا کے سارے دروازے بند کر دیں انشاءاللہ. تو وہ شخص جس کو ایک رتبے والی عورت آفر کرے اور وہ کہے کہ انی اخاف اللہ، ہے نا، اس طریقے سے اس کی پرورش ہو کہ وہ یعنی زنا سے بچ جائے. پھر 6واں وہ شخص، وہ رجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اور وہ شخص، وہ مرد جس نے اس طرح خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی اس کا علم نہ ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے کر دے، ہے نا، کسی کو پتا بھی نہ چلے. یعنی سیدھے ہاتھ سے صدقہ کیا تو بائیں ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے کہ ہم نے کیا صدقہ کیا. اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں بہنوں، کہ ایک تو خفیہ صدقہ، وہ دینے والے کو بھی پتا نہ چلے، ہے نا. جیسا ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ ہم اوپنلی دے سکتے ہیں، بول کر دیتے ہیں کہ زکوٰۃ. لیکن ایک ہوتا ہے خفیہ صدقہ، ہے نا، جو نفلی صدقہ ہوتا ہے. میں نے شاید رمضان کی تیاری میں بھی یہ بات کہی تھی کہ کچھ ایسا کر جائیں زندگی میں وہ جو آپ کے اور
اللہ کے درمیان راز ہو, ہے نا, صرف آپ کو معلوم ہو وہ کام, وہ صدقہ جو صرف آپ کا رب جانتا ہو, ہے نا, اتنا خفیہ صدقہ کرے کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے, یعنی سیدھے ہاتھ سے مٹھی بھر کے پیسے نہ گنے اس کو, نہ یہ مطلب دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, مطلب گنے بغیر اٹھا کے مٹھی بھر, اور آپ کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں نے کتنے دیے, ہے نا. ایک چیز یہ ہو سکتی ہے, اور دوسرا یہ کہ یعنی صرف اللہ کو معلوم ہو اور آپ کو معلوم ہو, ہے نا. تیسرا کسی کو بھی نہ معلوم ہو کہ میں نے, ایون ہم بعض لوگ ایون جیسا کام والی کو دیتے ہیں یا کسی کو جتا کر دیتے ہیں کہ میں دے رہی ہوں, میں آپ کے لیے کر رہی ہوں, کچھ ایسا کر جائیں بہنوں کہ یہ خفیہ صدقہ مجھ سے ہو جائے, ہے نا. ابھی تو اگر ابھی تک ہم نے نہیں کیا ہے تو اب یہ 2-3 دن باقی ہیں, کچھ یعنی کسی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیجئے پیسے اتنا خفیہ طریقے سے کہ پتہ بھی نہ چلے, ان کو یہ بتا دیجئے کہ کسی نے آپ کو دینے کے لیے کہا تھا, میں نے دے دیا, یا کچھ ایسا کر جائیں کہ پتہ بھی نہ چلے ان کو کہ میں نے دیا ہے نا, صرف میرا رب جانتا ہو اور میں جانتی ہوں. اور وہ طویل حدیث جو میں نے اس سے پہلے بھی سنائی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی تھی تو دنیا ہج کو لے کھا رہی تھی, اور جب دھلکنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا جگہ جگہ میخوں کی طرح, اور فرشتے کہنے لگے کہ کیا پہاڑوں سے بھی کیا کوئی طاقتور چیز ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں لوہا, کیونکہ پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے. پھر فرشتے کہنے لگے لوہے سے بھی کیا کوئی مضبوط چیز ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں آگ, کیونکہ آگ لوہے کو جلا دیتی ہے. پھر آگ سے بھی کیا مضبوط کوئی چیز ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پانی, کیونکہ آگ کو بجھا دیتی ہے. پھر پانی سے بھی کیا مضبوط کوئی چیز ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ہوا, یعنی ہوا کیونکہ بہا دیتی ہے پانی کو, اس سے بھی مضبوط ہے. تو پھر کیا ہوا سے بھی کوئی مضبوط چیز ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں اس انسان کا دل جو ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. سبحان اللہ, ہے نا, کتنا مضبوط دل ہوگا اس شخص کا جو کسی کو بھی پتہ نہ چلے, ہے نا. تو کوئی ایسا صدقہ کر جائیں بہنوں, ہم کو قیامت کے دن عرش کا سایہ چاہیے, ہے نا. اللہ تعالیٰ کا غضب مٹاتا ہے یہ صدقہ, ہے نا. خاتمہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بالخیر ہو, ہے نا, اچھا خاتمہ چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ صدقات اور چھپ چھپ کر صدقات کرنے والے بن جائیں. آپ دیکھیں یہ بہت بڑی چیز ہے. آج لوگ جب بیمار پڑتے ہیں نا, برا خاتمہ, یعنی آئی سی یو میں دیکھے کہ صرف 3 دن کا 3 لاکھ بل ڈالتے ہیں, 10 دن کے 10 لاکھ بل ڈال دیتے ہیں. وہ یعنی اگر ہم انشاءاللہ وہ کیا ہے اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو, یا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو, تو ہم آپ دیکھیں کہ میں نے ایک ڈاکٹر کا ایک لیکچر سنا تھا, اس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ بس ملک الموت آئے اور روح کھینچ دی اور ہم چلے گئے. وہ کہتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے. میں نے کئی سارے پیشنٹس کو, اور وہ کہتے ہیں میں ایمرجنسی کیسز ڈیل کرتا ہوں, اور میں نے کئی سارے پیشنٹس کو دیکھا ہے کہ انہیں تڑپتے ہوئے مرتے ہیں, اور ایسا غرغرہ طاری ہوتا ہے مرتے وقت کہ وہ برداشت نہیں ہوتی ان کی آواز. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہائیوسین برومائڈ ایک ڈرگ ہوتی ہے, ایک ڈرگ ہم ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ غرغرے کی آواز نہ آئے اور سائلنٹ ان کی ڈیتھ ہو جائے, ہے نا. تو وہ ہم کسی کو مرض الموت میں جب دیکھتے ہیں کہ 1 مہینے سے کچھ لوگ آئی سی یو میں پڑے ہوئے ہیں, کچھ لوگ 2 مہینے سے, کسی کو دیکھا گیا کہ 1 سال تک یعنی جونج رہے ہیں اپنے بیماری میں اور پریشانی میں, ہے نا. تو یعنی اگر ہم چاہتے ہیں بہنوں کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے, ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, ہے نا, تو ہم ایسے خفیہ صدقات زیادہ سے زیادہ کرنے والے بن جائیں. جب میں آخری وقت پہ صدقہ کروں گی یا مرنے لگی جب کروں گی ہوگی, آج سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو جوانی کی حالت میں انسان کر دے, اور اس وقت کرے جب اس کو خوف اور طمع ہو, ہے نا, خوف ہو کہ میرا پیسہ ختم ہو جائے اور طمع ہو کہ آئے گا پھر, ہے نا. تو اس حالت میں یعنی صدقہ کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دلائیں گے ایسے لوگوں کو جو سیدھے ہاتھ سے دے تو داہنے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, جو فیس بک پر اپنا یعنی خرچ کر کے نہیں ڈالتے, ہے نا, یعنی اخباروں میں اپنا جو بھی خرچ کرے وہ لوگوں کو نہیں بتاتے پھرتے, بلکہ خفیہ صدقات کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے قیامت والے دن. اور ایک آخری چیز ہے نا, جو 7ویں کیٹیگری جو جس میں اللہ تعالیٰ جس کو عرش کا سایہ دیں گے, وہ شخص ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, وہ مرد جس نے تنہائی میں, یا وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. بخاری کی حدیث ہے نا. یعنی وہ شخص جو تنہائی میں روئی, جس کی آنکھ روئی,
اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے لرز پڑی، ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا۔ آپ بتائیے بہنوں، ہم آخری بار کب روئے تھے؟ کب ہم کو رونا آتا؟ اکثر کسی کا انتقال ہو گیا تو، ہے نا، یا اجتماعی دعاؤں میں جب باجی رو رہے ہیں تو ہم کو بھی رونا آتا، یا پھر امام کے پیچھے امام روئے اور ہم روئے، کیوں روئے نہیں معلوم، کیونکہ امام صاحب اتنا اچھا روئے تھے، ہم کو بھی رونا آ گیا، ہم اس لیے روئے تھے، ہے نا، کسی کی مطلب کسی کے انتقال پہ یا دعاؤں پہ یا کسی کے پیچھے ہم ٹھہر کے رو لیے۔ لیکن اور اجتماع میں بھی ہم کو بولتے بولتے بہت سارا رونا آ جاتا ہے، لیکن اصل یعنی جو رونا جو اللہ کو پسند ہے، اب دیکھیے جو آنسو اللہ کے نکلتے ہیں اور خفیہ، ہے نا، جو تنہائی میں آنسو نکلتے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور یہ جو دو آنسو ہیں میرے، وہ ٹنوں منوں کی جو آگ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جلا کے رکھ دیے ہیں، اس کو بجھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کو وہ ندامت کے آنسو پسند ہے بہنوں، تنہائی میں اٹھ کے رونے والے بن جائیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچھانے والے بن جائیں۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، اے اللہ بہت کچھ کر چکی ہوں، ہے نا، تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رویا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے، اور اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہیں ہوگا، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ جو رویا اس کا جانا امپاسبل ہے جہنم میں، ہے نا۔ تو صحابہ وہ آنسو کے قطرے لے کر اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے، یہ سوچ کے کہ جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی، ہے نا۔ تو وہ دو خطرے اور جو دو نشان، یعنی جہنم میں نہیں جائیں گے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو خطرے وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے روئے، اور ایک دوسرا خطرہ وہ ہے جو خون کا خطرہ جو اللہ کے یعنی اللہ کے راستے میں نکلا، ہے نا۔ ایک وہ آنسو، اس کی قدر کریں گے اللہ تعالیٰ۔ آج ہم دنیا والوں کے سامنے روتے ہیں تو لوگ دشمن ہیں تو مذاق اڑائیں گے، اور اگر یعنی ہمدرد ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھوڑی دیر روئیں گے یا پھر ہمارے ساتھ ہمدردی کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جو تنہائی میں روتا ہے، یعنی وہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ پسینوں میں غوطے کھاتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں بلائیں گے، کہیں گے کہ یہ میرے لیے روتا تھا، یہ میرے خوف سے اس کی آنکھیں روتی تھی، ہے نا، وہ لرزتا تھا اس کا دل میرے خوف سے۔ اور دو نشان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نشان تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے لگے، اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کے فرائض کو ادا کرتے ہوئے لگے، یہ بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، ہے نا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ یعنی اونٹ پر یا گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو بنا رکاب کے بیٹھتے تھے، یعنی گھوڑے کے اوپر جب بیٹھتے نا تو اتنے طاقتور تھے کہ ایسا ڈائریکٹ چھلانگ لگا کر کود کر بیٹھتے تھے، یعنی اتنی ان کے اندر طاقت تھی اور اتنے اسٹرانگ تھے۔ لیکن ایک آیت عمر رضی اللہ عنہ کو تنہائی میں رلاتی تھی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی نہیں ہے لیکن اس پل صراط پہ سے سب کو ہوتے ہوئے گزرنا ہے۔ وہ ایک آیت پڑھتے جاتے اور روتے جاتے، اور اتنا روتے کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ گڑے پڑ چکے تھے، تنہائیوں میں روتے تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے اتنا انصاف کیا، دیتے تھے کہ مال کا یعنی دل کا تمہارے انصاف والے اتنا کہ خلیفہ دوسرا نے کہا کہ میں ہوتا، وہ آیت پڑھے تھے، یعنی ہوتے تھے وہ بارے میں آتا کہ کراتے تھے، اتنا روتے تھے کہ صف میں لوگوں کو سنائی نہیں دے کہ وہ کیا، اب جن کو دنیا میں بتائی گئی کہ آپ کے لیے اتنا روتا ہے نا، آج ہم آنکھیں آنسو سوکھ چکے، آج ہمارا دل نہیں روتا اللہ کے لیے، ہم تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ کے لیے رونے والے بن جائیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی داڑھی پکڑ کر روتے تھے اور کہتے کہ کیا ہوگا میرا قیامت والے دن جب میرا یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اما یا تم جنتی میں سے ہو یا دوزخی میں سے، یعنی یا تو تم جنتی ہو یا دوزخی ہو، کیا ہوگا میرا اس دن۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رونا نہیں آتا،
یاد کریں میرا آخری وقت کیسا ہوگا، ملک الموت پتہ نہیں کس شکل میں آئیں گے، یا اللہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا، تنہائی میں یاد کر کے روئے. اللہ اگر وہ شکل میں نظر آ گئے تو وہیں سے میری قیامت شروع ہوگی، میں برداشت نہیں کر سکوں گی. وہاں سے پیچھے مڑنے کا بھی موقع نہیں رہے گا. انسان کہے گا کہ رب ارجعونی، کہ اللہ مجھے لوٹا دے، مگر لوٹنے کا بھی موقع نہیں ہوگا. تو اس وقت میرا کیا بنے گا؟ پھر اس وقت میرا کیا ہوگا جب 7 فیٹ اندر زمین کھود کر میرے اپنے زمین کے اندر گاڑ کر آ جائیں گے. تنہا ہوں گی، اگر صحیح نکلی خبر تو صحیح، ورنہ اگر جہنم کی کھڑکیاں کھول دی گئی تو میرا کیا بنے گا؟ اگر مجھے دلہن کی نیند نہیں سلا دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اگر میں خبر میں تنہا ہوگی، وہاں کوئی فون بھی رکھ کے نہیں جاتا، وہاں کے حالات بتا دوں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر وہ اچھی نکلی تو اچھی ہے بہنوں، ورنہ ایک لمبا عرصہ خبر میں پڑے رہنا ہے. اللہ کے سوا میرا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا. وہاں میرا کیا بنے گا؟ اگر استے مسلط کر دیے گئے تو میرا کیا ہوگا؟ خبر میں عذاب کے فرشتے آ گئے تو میرا کیا ہوگا؟ منکر نکیر کے سوالات اگر جواب نہیں دے سکی تو میرا کیا ہوگا؟ حشر کے میدان میں جب اٹھوں گی تو پتہ نہیں کس حالت میں اٹھوں گی، کن کے پیچھے میرا معاملہ ہوگا. کہیں نماز ضائع کرنے کی وجہ سے فرعون اور حامان کے ساتھ تو نہیں ہوگا. ہر کوئی اپنے امام کے پیچھے چلے گا. حشر کے دن میرا کیا حال ہوگا؟ کہیں زکوٰۃ میں نے گڑبڑ کر دی تو کہیں ازدا تو نہیں ڈستا رہے گا. اللہ حشر والے دن اگر مجھے عرش کا سایہ نہیں ملا تھا، پھر وہ پسینوں میں کس طرح میں گوتے کھاتے رہوں گی. یا اللہ کیا بنے گا میرا؟ یاد کرے بہنوں تنہائی میں اپنے ان مرحلوں کو، کیونکہ آپ سسر نے کہا کہ سب سے کٹھن مرحلہ موت کا مرحلہ ہے، اور اس سے بھی کٹھن مرحلہ حشر کا مرحلہ ہے. کیونکہ ایک دن نہیں ہے بہنوں، 50,000 برس کا ایک دن ہے. اور اس دن میرا کیا بنے گا؟ اور اس وقت میرا کیا ہوگا جب میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی؟ میری ٹانگیں کانپنے لگیں گی. اگر میرا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے دیا تو ٹھیک، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ میری ایک بھی پکڑ کر لے، یہ تم نے کیا کر دیا، یہ نماز کیسی پڑھ کے آئے، یہ تم نے کیا کر کے آئے، تو میرا کیا بنے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ بولے کہ تم بازک ہو جاؤ، تمہارا فیصلہ کیا جائے گا، یا میں نے کسی رشتہ دار کی حق تلفی کر دی جس کی وجہ سے مجھے ایک نیکی کی اگر کمی پڑ گئی ہے تو میرا کیا بنے گا؟ میرا اعمال نامہ اگر سیدھے ہاتھ میں نہیں دیا گیا، دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ ہر مرحلے کو سوچ کر روئیں تنہائی میں. اور یہاں تک کہ ایک آخری جو مرحلہ ہے، سب سے تکلیف دہ مرحلہ جو دکھتا ہے بہنوں، کہ پل صراط کا جو راستہ ہے اس پہ سے میں جب گزروں گی تو میرا کیا بنے گا؟ سب کٹ کٹ کے گرتے رہیں گے، کچھ بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی رفتار سے، کچھ گھوڑوں کی رفتار میں. پتہ نہیں میں کس رفتار سے جاؤں گی. کچھ لوگ ہوں گے جن کو امانتیں گراتے رہیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے تھے ہوں گے. میں تو نہیں ہوں اس میں. کہیں مجھے اگر اللہ نہ کرے کچھ ایک شخص کے بارے میں آپ سے نے کہا کہ کچھ تو ایسا ہوگا کہ جنت کے کنارے پہ آ جائے گا اور وہاں سے جہنم میں گر جائے گا. کہیں ایسا معاملہ تو نہیں ہوگا؟ کچھ لوگ زخمی ہو کر جنت میں چلے جائیں گے، اس پہ میرا کیا بنے گا؟ کمپلیٹ ڈارکنیس ہوگی، اس وقت اندھیرا ہوگا، بہت ذلت کا وقت ہوگا، اور اس وقت صرف ہمارے اعمال کی روشنی آتی رہے گی. اور میرے اعمال بھی تو اتنے بلند نہیں ہے کہ پوری روشنی مل جائے. پتہ نہیں کچھ لوگوں کی ٹمٹماتی بھی رہے گی روشنی، اور کچھ لوگوں کے آپ سے نے کہا کہ انگوٹھے میں سے بس تھوڑی سی روشنی نکلتی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس مرحلے سے بھی آسانی سے پار کرا دے. تو وہ سارے مرحلے سوچ سوچ کے یاد کر کے تنہائی میں روئیں، گڑ گڑائیں، اور وہ آنکھ جو اللہ کے یاد میں اور اللہ کے خوف سے لرز پڑی، میرا کیا بنے گا؟
مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، میں جنت میں جا پاؤں گی یا نہیں، ہے نا، اللہ کے خوف سے اور اس کی محبت میں رو پڑی. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کریں گے. انشاءاللہ تنہائیوں میں یہ چیزیں یاد کر کے روئیں، اپنی حالت پہ روئیں جو ظلم میں نے اپنی جان پر کر دیا ہے. یا اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے. تنہائیوں میں یاد کر کر کے روئیں، ہے نا. یا اللہ آپ ان میں سے نہ کریے جس شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت اس کے جوتے کے تسمے کے قریب ہوتا ہے لیکن اچانک وہ جہنمی بن جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زندگی بھر اچھے اعمال کرتے رہوں لیکن اگر خاتمہ برا ہو گیا تو میرا کیسا ہوگا. آخری وقت تک، جیسا بریانی دم دیتے وقت ہم آخری وقت تک کیئرفل رہتے ہیں، ویسا ہماری زندگی کے آخری مرحلے تک روتے رہنا ہے. تنیوں میں اٹھ کے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے کہ اللہ ہماری بخشش کر دیجیے، ہے نا. اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس کو عرش کا سایہ نصیب کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ 7 کیٹیگریز میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہ ساری کیٹیگریز میں ہم فٹ ہو جائیں، ہے نا. ہم عدل کرنے والے بن جائیں اور پھر ہماری جوانی اللہ کی عبادت میں گزر جائے. اگر ہماری جوانی جا چکی ہے تو ہمارے بچوں کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے. ہمارا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی نمازوں کی فکر کرنے والے بن جائیں. خاص کر میں نے جو اپنے لیے سوچا ہے بہنوں کہ اللہ کروائے، بڑے بول نہ بلوائے، بس اللہ کروائے ایک نئی چیز جو سنتیں ہم سے چھوٹ چکی ہیں. انشاءاللہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ زندہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس دور میں جو ایک سنت بھی زندہ کرتا ہے اس کو 50 صحابہ، اس دور کے صحابہ کا اجر ملتا ہے. اوابین کی نماز جو یعنی جب دھوپ تیز ہو جاتی ہے اونٹ کے پیر جلنے لگتے ہیں، یعنی 11 بجے سے 11:45 سے بھی شروع ہو جاتی ہے. ایک اوابین کی نماز کو ہم پکڑ لیں انشاءاللہ، یعنی نفل نمازوں کی بھی، جس کا دل نمازوں میں اٹکا ہوا ہو، مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی نمازوں میں اٹکا ہوا ہو، تو ہم فرائض کے علاوہ کوشش یہ کریں گے کہ نفل نمازیں بھی ہم سے ہو جائیں. اور ایک نئی چیز جو مجھے معلوم ہوئی، میں نے ایک آتھنٹک اسکالر کو سنا تھا لیکن اب سند کے ساتھ میرے سامنے وہ حدیث آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں جو ہم یعنی ایک بڑی عبادت جو ہے وہ ہر دن دیتے ہیں ہم کو. جیسا مثال کے طور پر حج اور عمرے کا ثواب زندگی میں ایک بار حج کرتا ہے انسان، عمرہ اگر استطاعت ہو تو اپنی زندگی میں کرتا ہے، لیکن ہر دن اشراق کی نماز میں اللہ تعالیٰ وہ اجر رکھے ہمارے لیے. اور جیسا عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتے ہیں، ویسا اللہ تعالیٰ ہر رات، ہے نا، 1/3 حصہ جب ختم ہو جاتا ہے رات کا تو اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتے ہیں. ویسے ہی لیلۃ القدر کی آج جو ہم تلاش میں ہیں اور دل تڑپتا ہے کہ وہ مل جائے رات، ہے نا، تو ویسا ایک اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز کے بعد جو شخص فرض نماز کے بعد 4 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ گویا کہ اس نے لیلۃ القدر کی رات میں قیام کیا. میں پھر سے دہراتی ہوں، عشاء کی نماز فرض نماز کے بعد 4 رکعت یعنی سنت اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ ایک سلام سے پڑھے، کیونکہ فرض نماز کی طرح دوسری نماز نہیں ہونا چاہیے. دوسری رکعت میں اتحیات نہیں پڑھتا بلکہ 4 رکعت ایک ساتھ پڑھتا ہے. ایسا ہے گویا کہ اس نے لیلۃ القدر کی رات میں، یہ آتھنٹک حدیث ہے بہنوں، اور بہت سارے یعنی انہوں نے آتھنٹک قرار دیا ہے اس کو. تو انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو سنتیں اور جو نوافل، جو سنن مجھ سے چھوٹ رہی ہیں، انشاءاللہ اس کی بھی میں پابندی کروں. اور پھر دیکھیے پہلے شروع سے آتے ہیں امام العادل، اور وہ لڑکا جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزار دی، یا تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی مسجدیں سے بنا کر نہیں چھوڑ دیتا بلکہ اس کو آباد کرنے کی فکر کرتا ہے. اور چوتھا وہ شخص جو آپس میں ایک دوسرے سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر ملتے ہیں اور اللہ کی خاطر جدا ہوتے ہیں. اور پانچواں وہ شخص جس کو ایک منصب والی اور خوبصورت عورت اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے اور وہ کہے کہ میں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اگر وہ لوگوں سے ڈر کے دور ہوتا ہے تو اس کو وہ اجر نہیں ملے گا، اللہ کا عرش کا سایہ نہیں ملے گا. صرف اللہ سے ڈر کے اگر وہ زنا نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ دیں گے. اور چھٹواں وہ شخص جو سیدھے ہاتھ سے دے تو داہنے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور ساتواں وہ شخص جو تنہائی میں جو رویا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، ہے نا، ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے. اور ایک چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود بھی سادہ لباس پہنے،
اس کو اللہ تعالیٰ عزت کا لباس پہنائیں گے قیامت والے دن. یعنی میرے پاس استطاعت ہے، میں 25,000 کی ساڑی خرید سکتی ہوں، ہے نا، کشش پہ سے زوم سے، لیکن میں نہیں پہنتی اس لیے کہ مجھے یعنی تواضع اختیار کرنا ہے. میں 25,000 کے بجائے 1,000 2,000 پہ اکتفا کر لیتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ عزت کا لباس پہنائیں گے انشاءاللہ. استطاعت ہونے کے باوجود بھی ہم دکھاوا نہیں کرتے اپنے لباس میں. تو آج ہم کو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے انشاءاللہ. اور اچھے اخلاق والے شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ قریب ہوں گے مجھ سے، اور جو کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ایسے لوگ بھی بہت قریب ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا عرش کا سایہ نصیب کر دے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن کوئی سہارا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے. اور جو اللہ کی پناہ میں آ گیا، جو اللہ کی رحمت میں آ گیا، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عہدہ نصیب کرے. اور خاص طور پہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اس حوالے سے کہ جتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور جس سے بھی میں محبت کرتی ہوں، اس کا یعنی جو صرف اللہ کی خاطر کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس حوالے سے میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عرش کا سایہ نصیب کر دیجئے. اے اللہ ہم سب کو تنہائیوں میں رونے والا بنا دیجئے. اے اللہ بہت زیادہ ہم آپ کے آگے گڑ گڑانے والا اور آخرت کے ہر مرحلے کو یاد کر کے آپ کے سامنے اللہ گڑ گڑانے والا بنا دیجئے، تنہائیوں میں رونے والا بنا دیجئے. اے اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ آپ عرش کا سایہ دیں گے. اے اللہ ہم سب کو ان سب کیٹیگریز میں فٹ ہونے والا بنا دیجئے. اے اللہ جان جان کے عمل کرنے والا بنا دیجئے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ